السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بہنوں، سب کو منصف امان کا سلام، پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بھی اور تمام مسلم امہ کو، پاکستانی اور پاکستانی سے باہر بھی تمام مسلم امہ کو رمضان المبارک کا چاند اور رمضان کی مبارک۔ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے پوری دنیا میں جو کرونا کی وبا ہے اس کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری کرے، اللہ تعالیٰ ہی کوئی حکم جاری کرے کہ فنش، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہے رمضان کی مبارک پوری مسلم امہ کو اور پاکستان مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے، پاکستان میں گئے ہوئے باہر کے لوگوں کو، سب کو مبارکباد۔ دوستو، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی عمران خان کی، اور آج فوجی قیادت کی قمر جاوید باجوہ صاحب کی اور فیض حمید صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، بڑی اہم بات کرتے ہیں بلکہ۔ اور اس حوالے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا دن ہے کہ پاکستان میں 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، 24 گھنٹے سے زیادہ، کہ پاکستان میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کل بھی دیکھیں کتنی بریکیں ہوئی ہیں، رات دن سڑکیں بند، اور آج صرف لاہور کی اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو 22 جگہوں پہ دھرنا ہے اور 22 جگہوں پہ روڈ بند ہیں، اور آنے جانے میں بہت مشکلات ہیں، اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ آج جب شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ جی وہ سعد رضوی صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، چھوڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا ہے جی کہ آئینی ہاتھوں سے اس کا استعمال کرو۔ اور بھائی وعدہ خلاف ہے عمران خان، تو نے تو وعدے کیے ہوئے ہیں، تو نے تو پوری قوم سے وعدے نہیں نبھائے، ان سے کیا نبھاؤ گے؟ ٹی ایل پی والوں سے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان کون ہے اس وقت، بقول سراج الحق کے، کہ آپ کو پوری دنیا کا جھوٹ کا ورلڈ کپ جیت کے آپ آ سکتے ہیں۔ تو ان سے آپ نے وعدہ کیا تھا، ٹی ایل پی والوں سے، تحریک لبیک والوں سے، تو وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا، اور آپ نے گرفتاری کروا دی، اور اس کے بعد جناب سارے اب وہ کر رہے ہیں، اور مولانا کفیت اللہ صاحب کی بھی گرفتاری ہو رہی ہے۔ تو یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو یہی بات بتائی ہے کہ یہ حکومت جان کے حالات خراب کر رہی ہے، یا آپ اس کو کیا کہیں گے، کون مقتدر قوتیں کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کون کر رہی ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے، آپ کو پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو عمران خان کے ایک خاص الخاص صحافی ہیں ہارون الرشید صاحب، انہوں نے کہا تھا ایک پروگرام میں، یہ 2 دن پہلے کہا تھا کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑنے پر لیٹر ٹائپ بھی کر دیا تھا، لیٹر ٹائپ کر دیا تھا، تو اوپر سے حکم آیا کہ نہیں حالے نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں حالات اتنے خراب ہو جائیں، عمران خان یہ چاہتا ہے، اور اس کے اوپر الزام بھی نہ آئے، عمران خان کے اوپر الزام بھی نہ آئے۔ کون سا الزام؟ کہ جناب یہ آپ کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کل کے جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پورے پاکستان میں روڈ بلاک ہو چکے ہیں، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ عمران خان کہتے ہیں دیکھیں جی میں کیا کروں، یہ تو ایک مذہبی گروپ ہے، اور فواد چودھری نے کہا جی ہم چھوٹے چھوٹے مذہبی گروپوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، معاہدے بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تو ان کا حال ہے، یہ تو ان کی زبان ہے، ان کی زبان ہی کالی ہے، ویسے کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے۔
آج جو آپ کو میں یہ بتانے لگا ہوں نا وہ دوستو، جو ہارون رشید صاحب نے آپ کو بات بتائی تھی، اس کے بارے میں آج فائنل ڈیسیجن ہو گیا ہے، یہ میں آپ کو کہنے لگا ہوں۔ تو کیا ہوا ہے جناب؟ ہو یہ گیا ہے کہ اب یہ ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ وہی لیٹر ٹائپ ہوگا جو ہارون رشید نے کہا تھا کہ انہوں نے واپس کر دیا تھا نا، وہی ٹائپ شدہ پڑا ہے، اس کے اوپر صرف عمران خان نے دستخط کرنے ہیں۔ عمران خان خود اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہے، ماحول اس قسم کا بن گیا ہے۔ پی ڈی ایم تو ہے ہی ہے نا، پی ڈی ایم ہے یا جو بھی ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ جہانگیر ترین نے بہت سارے مسئلے پیدا کر دیے ہیں۔ اب عمران خان کہتا ہے کہ میں بجائے یہ کہ اپنے گڑ سے مار جاؤں، میں گڑ سے مار جاؤں، زہر کی بجائے گڑ سے مار جاؤں، اپنے ہی مجھے مار دے، جہانگیر ترین ہی مجھے مار دے، کیونکہ ایم این اے ایم پی اے ظاہر ہو گئے ہیں۔ آج ہی راجہ ریاض نے، جو ان کے ایم این اے ہیں، اس نے کہا ہے کہ 45 ایم این اے ایم پی اے ہمارے ساتھ ہیں، اس نے خود کہا ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 50 ایم این اے ایم پی اے ہو گئے ہیں۔ تو عمران کا تو عدم اعتماد تو آگے ہے، اور اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، اپنوں نے ہی کر دیا ہے۔ اب عمران خان کہتا ہے کہ بجائے یہ، اب عمران پھنس گیا ہے۔ اگر جہانگیر ترین کے خلاف کیس نہیں ہوتا تو بھی اپوزیشن اس کو نہیں چھوڑے گی، اگر وہ کرتا ہے تو اس کو جہانگیر ترین کھاتا ہے۔ جہانگیر ترین کے ہاتھوں وہ بالکل بلیک میل ہو گیا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں اس کی حکومت ہے۔ وہ جیسے پرانے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ وہ اودھی جان جی اس کے طوطے میں ہے، تو وہ طوطے میں سے پھر کوئی سوئیاں تلاش کرتے ہیں، اور وہ یہ حالات ہے۔ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایک آدمی کے پاس ہے جی، جہانگیر ترین کے پاس۔ تو اب یہ سارا سینیریو جب بنا ہے، آج کی ملاقات کے تناظر میں اب مزید آگے والی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج جو عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے معیشت پہ بھی بات ہوئی ہے، یہ خبر آئی ہے، اور ملکی معاملات پہ بھی بات ہوئی ہے۔ اب جو ملکی حالات ہیں وہ عمران خان دے وسوں بار ہو گئے نے، اس کے بس میں نہیں رہا کہ وہ کنٹرول کر سکے۔ وہ تحریک لبیک کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا۔ تو اس میں کیا ہوا ہے جی، ادھر جہانگیر ترین آ گیا ہے، ادھر تحریک لبیک آ گئی ہے۔ تو اسی جو ہفتے میں کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، یا جو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی طے ہو گیا ہے، جو لیٹر عمران خان نے پہلے ٹائپ کیا تھا اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے اسی ہفتے، اور عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور پھر عبوری حکومت بنے گی، جس کو نیشنل حکومت آپ کہہ لیں، قومی حکومت بنے گی، عبوری حکومت بنے گی، اور 3 مہینے کے بعد نئے الیکشن ہوں گے، اور عمران خان مظلوم بن کے وہ جائیں گے عوام کے پاس کہ دیکھو جی میں نے تو کام ہی نہیں انہوں نے کرن دیتا، مجھے تو تحریک طالبان نے حالات ہی ایسے پیدا کر دی۔ یہ ہر روز، کل پریشر تھوڑا تھا، آج ڈبل ہو گیا ہے، اور اب کل دیکھیں گے 75% ہوگا، اور پرسوں 100% عمران خان کے اوپر دباؤ ہوگا، کیونکہ وہ نہ تحریک طالبان کو چھوڑ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ جہانگیر کو چھوڑ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ سارے حالات ہیں، بڑے ڈیٹیل سے طے ہوئے ہیں، اور جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان اب جو ہے تیرے بس کا کام نہیں رہا، تیرے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ تو عمران خان بھی اس بات پہ مان گیا ہے، اور اب وہ جناب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو لیٹر انہوں نے ٹائپ کیا تھا اس کے اوپر عمران خان اسی ہفتے دستخط کریں گے، اور اسمبلیاں توڑیں گے، اور الزام سارا پی ڈی ایم پہ، سیاسی پارٹیوں پہ، تحریک طالبان پہ، اور ان سارے لوگوں پہ ڈالیں گے، کیونکہ اس کے پاس اب اکثریت رہی نہیں یار۔ اب تو وہ کہتے ہیں نا جی، جو میں اب اس کو گڑ والی استعمال ڈبل ہو جاتی ہے، کہ جو بندہ زہر کھانے سے، زہر دینے سے کی بجائے گڑ دیں، جو بندہ گڑ سے مر جائے اس کو زہر ضرور دینا ہے۔ تو عمران خان کو تو اپنے گھر میں ہی جوتیاں پڑ گئی ہیں نا جہانگیر ترین کے خلاف۔ جہانگیر ترین کے اکاؤنٹ سارے فریز ہو چکے ہیں، اور جہانگیر ترین نے بھی فائنل گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے نہ دھکیلو، نہ دھکیلو، نہ دھکیلو۔ تو اس کے سارے دستخط کر کے اب اس کو ملنے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ اب عمران خان ٹائم دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ بہرحال وہ ویسے بھی
پنجاب کی حکومت بھی اس کی نہیں ہے اور فیڈرل بھی اس کی حکومت 2 4 MNA MP کے پاس تو کھڑی ہے، تو وہ تو اب سارا کچھ باہر آ گیا نا، ایکسپوز ہو گیا ہے۔ تو جناب یہ بریکنگ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے کہ رمضان میں ہی، اگلے ہفتے چلے میں کہتا ہوں رمضان میں ہی اسمبلیاں بھی ٹوٹ رہے ہیں، اور پھر اگلی عید پہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ خود عمران اسمبلیاں توڑ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ آج کی ملاقات میں بھی یہ باتیں ساری ڈسکس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو آپ کو ہم نے بریکنگ نیوز دی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ رمضان میں ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ رمضان میں جب رمضان آتا ہے نا، اب میں کیا کہوں کہ برائی چلی جاتی ہے، یہی کہنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان آتا ہے تو برائی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بریکنگ نیوز تھی جناب، آپ کو ہم نے دے دی ہے۔ آج کی مجلس میں یہ سارا کچھ طے ہو گیا ہے، جو لیٹر اسمبلیاں توڑنے کے لیے لکھا تھا اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ خدا حافظ۔ بڑی اہم خبر دی ہے میں نے آپ کو باتوں میں۔